الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ میرے معزز نوجوانوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل میں نے اللہ ڈینو گوٹ جو سرجانی ٹاؤن کے قریب ہے اور اس کا تھانہ منگو پیر ہے، اور دوسرا گوٹ جو ہے وہ سرجانی ٹاؤن سے کے قریب ہے وہ بھی، اور نیو لیاری کے ساتھ ہے گلشن گہرام گوٹ۔ اب دیکھیے، میں نے یہ پیر صاحب کا واقعہ بیان کیا تھا کل، تو میں نے اب اس کی جو تفصیل ہے وہ کل کچھ بیان کیا تھا، اب مزید تفصیل کل پارٹ 1 بیان کیا تھا، آج پارٹ 2 ہے۔ اور آپ لوگوں سے میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں اور بار بار گزارش کرتا رہا ہوں کہ آپ لوگ برائے مہربانی ان غریبوں کو انصاف دلانے کے لیے تعاون کیجیے، اور آپ کا تعاون صرف یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ ان غریب بیچاروں کو انصاف مل سکے۔ یہ جو ہمارے علماء کرام ہیں یہ صرف فسادی ہیں، اور یہ دوسروں کو درس دیتے ہیں، لیکن ان کا اب دیکھیے کردار کیا ہونا چاہیے۔ خدمت افضل عبادت ہے، اور یہ لوگ انسان کی خدمت کہاں کر رہے ہیں۔ صرف ان کا کام یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو برا کہنا، محمد علی مرزا جاہل ہے، اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کا یہ لوگ ایک دوسروں پر الزام تراشی کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، حاجی عبد الجبار یہ اس گوٹ کا مالک تھا، اور حاجی عبد الجبار نے وہ ایک پیر تھا، پیر صاحب بن کر کے انہوں نے غریبوں کو بے دردی سے لوٹنے کا کسی وجہ میں بتاتا ہوں کس طریقے سے آغاز ہوا۔ 2007 میں جب پلاٹنگ کیا حاجی صاحب نے، تو ان سے وعدہ کیا کہ میں 1 سال آپ لوگ رہیں تکلیف سے، میرے اس گوٹ کو آباد کیجئے، میں آپ کو ٹرانسپورٹ، بجلی، پانی، گیس اور روڈ وغیرہ سب، یعنی کہ مکمل اس گوٹ کو چمکا کر کے دیں گے تاکہ آپ لوگ پھر سکون سے رہیں گے۔ اب لوگوں نے سمجھا کہ یہ حاجی صاحب ہیں، پیر بھی ہیں، یقیناً یہ ہم لوگوں کے ساتھ ہمدردانہ سلوک کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ سب نے پلاٹ خرید لیا اور کچھ لوگ وہاں بنا کر کے رہنے لگے۔ اب غریب لوگ تھے، انہوں نے پلاٹ تو خرید لیا، بنانے کا پیسہ نہیں، کسی طرح سے انہوں نے، کسی نے دیوار تھوڑی سی کھڑی کر لی، کسی نے ایک کمرہ بنا لیا، اور پھر وہاں کافی عرصے تک وہ لوگ رہے۔ ظاہر سی بات ہے، وہاں پہ نہ اسکول تھا، نہ کوئی ہاسپٹل ہے، نہ ٹرانسپورٹ۔ اگر رات کو کوئی بیمار ہو جائے تو وہ کہاں جائیں گے، بغیر دوا کے ہی مرنا تھا۔ کوئی دکان تک وہاں ڈھنگ کی نہیں تھی۔ گھروں میں غریب لوگوں نے چھوٹا چھوٹا وہ بچوں کی چیزیں بیچنے والی دکان ایک تھی یا 2 تھی، بس۔ سبزی لانے کے لیے کوسوں دور جانا پڑتا تھا ان لوگوں کو۔ تو یہ حاجی صاحب، اب دیکھیے، وعدہ خلاف کرنے والا کیا ہوتا ہے سب جانتے ہیں، منافق 1 نمبر۔ امانت میں خیانت کرنے والا وہ بھی منافق، جھوٹ بولنا منافق کا کام ہے۔ یہ تینوں ان کے بابا پیر صاحب کے اوپر فٹ ہے۔ جھوٹ بھی بولا، امانت میں آج خیانت ہو گیا، ان کا بیٹا بھتیجا انہوں نے ایسا ایک کام کیا کہ وہ لوگ آج نازل ہو گیا۔ اب اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ گوٹ مافیا جو ہے یہ لوگ سب کو پیسے کھلاتے ہیں۔ مختیار کار بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتا ہے، تھانے دار بھی، اور بھی دیگر ادارے ہیں، وہ سب کو یہ لوگ پیسے کھلاتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ غنڈے پال کے بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ لوگ اس سے لڑ سکیں۔ اور علماء کرام آج تک غریبوں کو، یہ مظلوم کو انصاف دلانے کی بات نہیں کی، تو کہاں کا آپ دین لے کر کے چل رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا ایک عورت کے گھر پہ ایک بدماش تھا کوئی اس زمانے میں، وہ روزہ ایک دن لاغا کر کے آتا اور اس کی بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا،
حضرت عمر کو جب یہ بات کا علم ہوا، اس کے شوہر نے جب بتایا، تو حضرت عمر نے پھر، اب بات تفصیل سے میں نہیں بتا رہا ہوں، مختصر کر رہا ہوں اس بات کو، حضرت عمر نے اس سے پوچھ لیا کہ وہ اب کب آئے گا؟ انہوں نے بتایا کہ پرسوں آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں آ کر کے چھپ گئے، اور جیسے وہ داخل ہوا اور پھر انہوں نے اس کو تلوار سے گردن اڑا دی۔ یہ ہوتا ہے خدمت۔ حالانکہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کوئی رشتہ دار تو نہیں تھا، کوئی جان پہچان والا بھی نہیں تھا، کوئی مالدار بھی نہیں تھا کہ ان کو کچھ تحفے تحائف دیتا، ایسا کچھ نہیں۔ ایک بہت ہی کمزور انسان تھا وہ، جبھی تو اس پر یہ ظلم ہو رہا تھا۔ تو ظلم کا ساتھ دینا چاہیے، یہی حقیقی ایمان ہے، اور اچھے مسلمان یہی کرتے ہیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کی عجیلاً زندگی کو دوبارہ زندگی دے دی۔ آج یہ جو ہزاروں لوگ اس جال میں جو پھنسے ہیں، اور پھنسانے والا یہ پیر ہے یہ کیا نام ہے اس کا، عبد الجبار، حاجی عبد الجبار، اس نے پھنسایا۔ اس کی تصویر آپ کو میں اسی ویڈیو پہ آپ دیکھیں گے۔ اب اس کی تسبیح ہاتھ میں ہے، اتنا جانے کہ ان کا اثر و رسوخ بھی تھا، بڑے بڑے آئی جی ڈی آئی جی سے بتاتے تھے وہ، ہم لوگ دیکھا نہیں کہ میرے پاس سب آتے ہیں، اور ظاہر ہے پیر کے پاس لوگ آتے ہیں، بدبخت لوگ اللہ سے نہیں مانگتے ہیں، پیر کے پاس جا کے مدد مانگتے ہیں۔ یہ پیروں نے ہی ان لوگوں کو یہ سارا کچھ سکھایا ہوا ہے۔ دوسری بات، گلشن گہرام میں مہر اللہ نام کا شخص وہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور مہر اللہ سارے ہزاروں لوگوں کا پلاٹ کو بیچ کر کے کھا رہا ہے۔ اس کو بھی پکڑنے والا اس ظالم کو بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ مہر اللہ گلشن گہرام کا ڈاکو ہے۔ یہ دیکھیے گا، اس کی تصویر، دو تصویریں ہیں، ایک میں تو وہ جیسے عمرہ کر کے آیا ہے، ابھی جنت سے آ رہا ہے وہ، اور یہ حاجی صاحب جو ہیں یہ تو پیر تھے، اور یہ پیروں کا حال ہے، اور انہی کے پاس ہزاروں لوگ مرید ہوتے تھے، اور مرید ان کے ہیں، آج ان کے بھی قبروں پر لوگ منتیں مان رہے ہیں۔ لیکن اب بتائیے، جو جنت کا ٹکٹ دیتا ہے، پیر تو سب کو جنت کا ٹکٹ دیتے ہیں نا، ان کے پاس تو جنت یعنی کہ ان کے لیے بہت معمولی سی بات ہے جنت، جس کو چاہے جنت کا ٹکٹ دے دیتے ہیں۔ اب وہ جنت کا ٹکٹ لینے والے چرسی لوگ، وہ سارے کے سارے ان پر بھروسہ کر بیٹھے، اور کرنے کے بعد انہوں نے دیکھیے کیا انجام کیا۔ اب بتائیے، آپ خود انصاف کر کے دیکھیں کہ یہ پیر کا کیا انجام ہوگا، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی کا حق کھا کر کے مر گیا، وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ حق اتنا زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میت میں لوگ قرض کے بارے میں ہی پوچھتے ہیں کہ اس کا قرض ہے تو میں ادا کر دوں۔ یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ بھائی اس نے آپ کو گالم گلوچ کیا تھا، آپ کی غیبت کی تھی، تو آپ لوگ معاف کر دیجیے۔ وہ ٹھیک ہے کہ الگ بات ہے کہ لوگ اپنے اپنے دلوں سے معاف کر دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ اتنا بیٹھنا ہوا ہے، اور کچھ انہوں نے میرے متعلق کیا ہوگا، میں نے اللہ کے رضا کے لیے معاف کیا۔ لیکن قرض ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے عذاب سہنا پڑے گا، اور جو حق کھا کر کے مر گیا تو وہ اگر جہاد فی سبیل اللہ میں شہید بھی ہو جائے پھر بھی وہ جہنم میں جائے گا۔ اب یہ حاجی صاحب ایک آدمی کا حق نہیں کھا کر کے گئے ہیں، اور حق کھانے کا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا معیار یا اس کی ایک کوانٹیٹی کہ اتنا پیسہ آپ نے کسی کا کھایا ہوگا تو آپ جہنم میں جائیں گے، اتنا نہیں تو آپ کا نہیں۔ بس جتنا بھی، اگر کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ 5-10 روپیہ بھی اگر ہم لوگ کسی کا حق مار دیں تو شاید اس کی وجہ سے بھی ہمیں جہنم میں رہنا پڑ سکتا ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ تو یہ دیکھیے، حاجی جو تھے انہوں نے یہ کام کر کے مر گئے۔ اب علماء کرام جو اپنے کو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں عاشق رسول ہوں، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، مفتی صاحب کو، مفتی حنیف
اور یہ بہت گرجتا ہے اشرف جلالی، آؤ نا اپنے پیر کی دفاع کرو۔ اب بتاؤ، یہ ایسے ایسے پیر تمہارے ہوتے ہیں اور تم لوگ ان کے تلوے چاٹتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے۔ اور یہ پیر اتنا بڑا ظالم ہوتا ہے کہ یہ اللہ سے لوگوں کو دور کر دیتا ہے اور کہتا ہے بس میری اطاعت کرو، ہم تمہاری، یعنی اطاعت کا مطلب ہے میری یہ ساری بات مانو، جو ہم کہیں وہ کرو، اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو جنت میں پہنچا دیں گے۔ اور مثالیں کیا دیتے ہیں کہ ریل کا ڈبہ پیچھے ہوتا ہے، انجن آگے ہوتا ہے، انجن جب چلتا ہے تو پیچھے وہ نہیں دیکھتا کہ مال گاڑی کا ڈبہ ہے یا فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس سے تھرڈ کلاس، یہ نہیں دیکھتا، وہ سب کو گھسیٹ کر کے منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ ان کا بدبختوں کا عقیدہ ہے۔ اور اللہ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ تمہارا ایک رائے کے دانے کے برابر بھی اگر تم نے اچھا کیا ہے تو تمہیں اس کا بھی بدلہ ملے گا، اور اگر رائے کے دانے کے برابر تم نے کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہے، کوئی گناہ کیا ہے، چاہے حقوق اللہ چاہے حقوق العباد، تو اس کی بھی تم کو سزا مل جائے گی۔ یعنی ذرہ برابر نیکی کا بھی اجر ملے گا اور ذرہ برابر گناہ کا بھی اس کو سزا دیا جائے گا۔ یہاں تو اللہ یہ کہہ رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم پار کر دیں گے، یعنی اللہ کی کوئی ان کے سامنے حیثیت نہیں ہے۔ یہ نعوذ باللہ ایسی کفریہ عقیدہ رکھتے ہیں اور کفریہ کلام کہتے ہیں۔ اب آپ لوگوں سے گزارش ہے علماء کرام سے کہ ان غریبوں کو حقوق دلائیے، ان کا حق ان کو دلائیے، ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اللہ ڈین گوٹھ میں اور گلشن گہرام گوٹھ میں، ان ظالموں کا احتساب ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں کے ہمارے حکمران ہیں گونگے بہرے، ان کو کوئی کسی کی فکر نہیں ہے، یہ لوگ صرف اپنی عیاشیاں کیسے ہوگی، یہ عیاشیاں کے لیے اپنے فکر مند ہوتے ہیں، اور مال بنانا سب کا کام ہے۔ عوام کا کون پوچھتا ہے؟ حقوق کے لیے لوگ در بدر ہو رہے ہیں، تھانہ میں جاتے ہیں، تھانہ کسی کا نہیں سنتا، کیونکہ تھانے دار آپ کو پتہ ہے کیسا ہے۔ میں نے خط لکھا پریسیڈنٹ کو، وہ مجھے تھانہ میں بھیج رہا ہے، اور بھائی تھانہ میں تو وہی بیٹھا ہوا ہے جس تھانہ میں تم بھیج رہے ہو، وہ تھانہ تو کھا کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ کیا رپورٹ بنائے گا اس کے خلاف؟ اور جب تھانے میں جو لوگ جاتے ہیں تو وہ بیان کچھ لیتا ہے، اپنے ہاتھ سے کچھ اور لکھ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور جب کوئی اوپر سے پریشر تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ تو بندہ تھوڑا سا سمجھدار ہے کہ یہ آرڈر لے کر کے آیا ہے وزیر اعظم کا یا پریسیڈنٹ صاحب کا، تو پھر اس سے تھوڑا سا بات اچھے سے کر لیتا ہے، اور پھر یہ اپنا کارنامہ وہی ہے ان کا۔ یہ سب ڈاکو چور بے ایمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ لوگ ان لوگوں کو ادارے کا سربراہ بنانا چاہیے جن کے پاس دین کی سمجھ ہے، اصلاح امامت کرنے کی صلاحیت ہو، اور متقی ہوں ان کی، یعنی کہ یہ چیز کو دیکھنا چاہیے۔ یہ قانون بنایا ہوا صادق اور امین، ارے نہ یہاں کوئی صادق ہے نہ کوئی امین ہے، سارا دن تو جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ امانت یہ کیا قوم کے پیسے کھا رہے ہو؟ یہ کیا امانت میں خیانت نہیں ہے؟ صرف ایک آدمی بازار جا رہا ہے، اس کی جیب سے پیسہ نکال لینا، یہ ڈاکہ نہیں ہے۔ ڈاکہ تو ہے یہ بھی، لیکن جو خاموشی سے بھی چھین لیا جائے، بیوقوف بنا کے اس سے لے لیا جائے، دھمکی دے کر کے کسی طریقے سے اس سے وصول کیا جائے، یہ بھی ڈاکہ ہے۔ ڈاکہ کے کیا مطلب کیا ہے کہ آپ نے کسی کا حق چھین لیا، وہ ڈاکہ ہے۔ تو علماء کرام جو اتنا گرجتے ہو، اپنے آپ کو بہت بنتے ہیں آپ لوگ، تو اس کے لیے آواز اٹھائیے، تو میں سمجھوں گا کہ آپ پکے مسلمان بھی ہیں اور آپ صادق اور امین بھی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ کل تیسرا قسط آپ کو پیش کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔